میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں تو صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں. میں جمشید دستیاب سے مخاطب ہوں. میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں. آج خفیہ ایجنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بےغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے. میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے. میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے. بچوں کو مارا ہے. میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے, وہ چیختا چلاتا رہا ہے. انہوں نے 2 گھنٹے میرے گھر پہ 3 گھنٹے کا کمال بنایا اور پوری انہوں نے غنڈہ گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا. موبائل فون لے گئے, کیمرے توڑ کے لے گئے. 30-40 گاڑیاں تھیں. چنگی چوک کو انہوں نے یکمال بنایا. دن سے بھی یہ حرام خوری کر رہے تھے. میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں. آج یہ ابھی بغیرتی پہ آ گئے, انتہا پہ آ گئے. چیف جسٹس صاحب, خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں. اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا جرم یہی ہو جائے کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں, اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں اور میرا یہ گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں. انہوں نے کتنے دنوں سے میرے اوپر ایک کیس تھا. میں نے ملتان بینچ سے جو ہے نا حفاظتی ضمانت کرائی. پھر اس کے بعد میں نے مظفر گڑھ سے بھی آ کے ایک ضمانت کرا لی تھی, اس کی عبوری ضمانت کرا لی تھی اور کوئی کوشش نہیں. اس کے باوجود میں اس ہیڈ پہ رہ رہا تھا. آج رات انہوں نے چھپ بغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے. میں کبھی سوچ نہیں سکتا اور میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے. اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے دوستوں کے برادری سے دوستوں سے جو میرے امیدوار ہیں سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اتنی بغیرتی ہم اپنی قسطیں اتروا بیٹھے ہیں. اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جبر, اور میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بغیرتی کریں گے. سی ٹی ڈی کی غنڈہ گردی کے لوگ, انہیں لوگوں کو یہ الیکشن لڑا رہے ہیں. یہ خفیہ ایجنسیاں یہ کو ڈالیں, انتہائی بےغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. خدا کے واسطے لوگوں آ جاؤ. کچھ نہیں بچ رہا, میں مرنا چاہتا ہوں. مجھے مار دیں, گولیاں مار دیں. میں ان بےغیرتوں کا, ان حرامزادوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. اور میں مجھ سے ایسے عزت جو ہے نا کہ گئی ہے, گھر کی ہیں اور چادر چھت دیواری کی ہے, میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں, مرنا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے چیف جسٹس صاحب, خدا کے واسطے الیکشن تو تباہ ہو, الیکشن تو غرق ہو چکا ہے, الیکشن تو غنڈہ گردی کی بھیڑ چکا ہے کہ ہمارے سارے لوگوں کے انہوں نے کاغذ مسترد کیے, بدماشی کی. اب ہمارے گھر اس سے محفوظ نہیں ہے. خدا ہمیں گولی مار دو چیف جسٹس صاحب, آپ ہمیں گولی مار دیں خدا کے واسطے. ہمیں ہماری اس سے نہیں بچی. ہمیں یہ کون لوگ ہیں, یہ کس سے آئے, ان کا یہ بدماشی اور ان بغیرتی پہ آ گئے. خدا کے میں دوستوں سو خدا کے واسطے میں تمام کو کہتا ہوں کل اکٹھے ہو جاؤ. خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے میں بیٹھتا ہوں, مجھے مارے, مجھے اٹھائے, میرے اوپر جو بغیرتی کرے, میرے اوپر جو کچھ یہ حرامزادگی کر چکے ہیں, جو کچھ میرے گھر پہ ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. میری عزت بھی لوٹ رہی, گھر پہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا, بغیرتی کا بھی مظاہرہ کیا اور میرا ہر چیز جو ہے نا انہوں نے دیوار کی کتنی کا مظاہرہ کر کے میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کی الیکشن جیتنے والے شخص میرے ساتھ میرے اتنے ظلم کرے. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, کافر شخص ہو, مسلمان نہ ہو اور بغیرت ہو کوئی ایسی چیز کبھی سوچی اس ملک کے بارے میں. میرا جینا رہا پاکستان ہے. میں تو میرے اس حالت میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے بغیرتی کیا. اور میرے دوستوں عزیزوں, آ جاؤ میں کل میں صبح بیٹھتا ہوں پھر مجھے مارے, مجھے دل کو مارے, ان طریقے میں گولیاں مارے. میں مرنے کو تیار ہوں. ان بغیرت, ان حرام زادوں میں, ان میں غیرت نہیں ہے. یہ کنجر ہے, یہ پاکستان کے دشمن ہے, یہ بغیرت ہے, یہ درندے ہیں, یہ درندوں سے بدتر ہے, یہ بھیڑی ہے, یہ بھیڑی سے بدتر ہے, یہ نوچ رہی ہے. انہوں نے اتنا آ کے ہمارے بچوں اور تو کوئی نمبر کرے اور یہ تھا سن کرے, بغیرتی کرے, ہمیں زندگی کے دل ملک کیا کرے, کدھر جا رہے لعنت کے سلیکشن پہ. ہمیں سلیکشن کے لیے اس چور کو بٹھاؤ, اس کتے کو بٹھاؤ, اس بیرون نواز شریف کو بٹھاؤ, اس کنجر کو بٹھاؤ, اس سرکاری کو بٹھاؤ, ان ملک کو اٹھائے, ان کو بٹھا دو, ان کو سیٹیں دے دو. اور یہ بغیرتی, یہ ظلم, یہ سیاست, یہ تشدد ہمارے ساتھ کرے, تباہ کرے ملک کو, تباہ کرے. میں ان جنرل یہ بات کروں گا کہ اس وقت جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جی بالکل ظلم ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے بڑوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کچھ نہ کریں. ریاست جو ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کا کام یہ ہے کہ بچے اگر نافرمان بھی ہوں, کہیں پہ ان سے مس ہینڈلنگ ہو تو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. بہرحال ہے تو اپنے لوگ ہیں. میں تو یقین کریں کہ میں جب یہ ساری عدالتی خبریں اور باقی چیزیں بھی میرے تک پہنچتی ہیں, میں تو پرسنلی بہت دکھی ہوتا ہوں جی. اور میں نے اپنے اینڈ کے اوپر جتنے بھی ہائر اپس ہیں ان تک اپنی پرسنل ریکویسٹ بھی بھجوائی ہیں کہ خدا کے لیے انصاف سے کام لیں. اب یہ تو بڑا ظلم ہے کہ جیو فینسنگ کے اندر کچھ لوگوں کے نام آ گئے اور ابھی تک وہ بیچارے اپنا کیس ہی آگے نہیں چلا پا رہے کہ وہ شناخت پریڈ کے عمل سے آگے معاملات چل ہی نہیں رہے. 6-7 مہینے کے بعد بھی وہ چھوٹیں گے یہ کہہ کے جی آپ تو بے قصور تھے. تو زندگی کے 6 مہینے آپ نے لیے, وہ آپ نے سمجھ لیں وہ ان کی 6 مہینے کی زندگی کم کر دی آپ نے.
اور جو اس کے پیچھے ان کی خاندان کی حالت ہے, ان کے رشتہ داروں کی حالت ہے, وہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. جو لوگ جرم میں شامل ہیں وہ تو خان صاحب نے بھی کہا ہے انہیں سزا ملنی چاہیے. خان صاحب نے بھی, میرا خیال نہیں ہے کہ کہیں پہ یہ انسٹرکشن دی ہوگی کہ آپ نے آگ ضرور لگانی ہے, توڑ پھوڑ ضرور کرنی ہے. ظاہر ہے انہوں نے احتجاج تک کی بات کی ہوگی, اور یہ نیچرل ہے. پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی احتجاج سے آگے کی بات نہیں کرتا, بالکل نہیں کرتا کہ وہ اسلحہ آپ پکڑ لیں, ورنہ تو وہاں اسلحہ بردار لوگ پہنچے ہوتے نا. لیکن یہ 9 مئی کا جو ایک ایکٹیویٹی ہے, سانیہ ہے, یہ فیسیلیٹیٹ تو اس اعتبار سے ہوا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے کہ اگر وہ چاہتے اسٹرکٹ سیکورٹی کر کے اسے روک سکتے تھے, لیکن ان کے پاس اپنا ایک اوپینین ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کرتے تو انہوں نے کہنا تھا ہمیں ڈیموکریٹک رائٹ سے انہوں نے محروم کر دیا, تو ہم نے بھی جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ پھر جو کچھ کرنا ہے. ظاہر جواب ہر بات کا موجود ہوتا ہے. بالکل جی. اور یہ تو عدالت یا عدالتی کمیشن ہی ثابت کر سکتا ہے کہ پیچھے اس معاملے میں اصل کلپرٹ کون ہے. لیکن ایپیسوڈ غلط ہے, بہت غلط ہوا, اور اس کی وجہ سے اب پیپلز پارٹی جیسی ڈیموکریٹک جماعت کم از کم اپنے کئی ایک معاملات میں وہ باقی جماعتوں سے, ANP کو اور پیپلز پارٹی کو اور جماعت اسلامی کو, یہ 3 جماعتیں ایسی ہیں کہ بہرحال پھر بھی یہ جمہوریت کے لیے کھڑی ضرور ہوتی ہیں. وہ بھی آپ کو اب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے گھر والے اتنے ناراض ہیں کہ اب ہم بھی اپنی بات ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے, وہ 9 مئی کو سامنے لے آتے ہیں. تو یہ 9 مئی جو ہے نا بہت بڑی مثال. اگر ہم دیکھیں, اگر پاکستان کی تاریخ کو کنگال کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے, تجربے ہو رہے ہیں. ماضی میں جو آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا, پھر ہم ماضی میں جاتے ہیں فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا, لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, جناح صاحب کے ساتھ کیا ہوا. اس ساری سچویشن کو اگر ہم دیکھیں, کیا وجہ ہے کہ ہم ماضی سے نہیں سیکھ پاتے اور پھر آگے بڑھتے وہی تجربے دوبارہ, جو آپ نے فرمایا کہ 2018 میں جو کچھ ہوا, 2013 میں جو کچھ ہوا, ابھی دوبارہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ تجربے کرتے کرتے کہیں نہ کہیں ریاست جو ہے, جو سچویشن ہے, عام آدمی, آپ نے فرمایا کہ میں صبح اخبار پڑھتا ہوں, خبریں آتی ہیں, پریشان ہوتا ہوں, میں خود بھی پریشان ہوتا ہوں, میرے ساتھ میری فیملی, دیگر لوگ بھی پریشان ہیں, کاروبار لوگوں کے ٹھپ پڑے. یہ تجربے کر کر کے کیوں ہم سیکھ نہیں پا رہے سر؟ سیکھیں گے, لیکن بات یہ کہ جن کو حکمرانی کا مزہ لگ چکا ہے وہ اپنا مزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو شروع سے ہی بات کرتا ہوں, خان صاحب تو اب انقلابی ہوئے نا, میں تو پہلے دن سے انقلابی ہوں, لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے جو ایفرٹ کی ہے میں تو وہ نہیں کر سکا. پولیٹکس میری فیلڈ نہیں تھی اس اعتبار سے, میں نے تو ظاہر ہے سچائی کے لیے کھڑا ہونا تھا. تو اب اگر آپ نون لیگ کی نظر سے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اقتدار آپ لوگوں نے ہم سے لیا تھا تو ہم ہی واپس کریں گے, کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ آپ نے یہ کیا تھا. اگر ہمیں 2018 تک آپ رہنے دیتے, ہم نے اگلے الیکشن بھی جیت لینے تھے پرفارمنس کے ذریعے, اور کئی چیزیں انہوں نے پرفارم بھی کی, بجلی پوری کی, باقی معاملات بھی, سی پیک بھی اگر چلتا رہتا 2021 تک کئی ایک معاملات ہو جانے تھے. لیکن بیچ میں خیر ایک یہ سارا معاملہ ہوا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عدالتیں بھی اپنے ڈیسیژن ریورس کر رہی ہیں, ہمیں بھی آپ ریورس لے کے جائیں, وہی پرائم منسٹر بحال کریں, ہمیں 5 سال دیں, اس کے بعد اگلے الیکشن میں عوام فیصلہ کریں گے. اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ اگر نون لیگ حکومت سنبھال کے 5 سال میں پرفارمنس دے دیتی ہے, 5 سال بعد پھر پی ٹی اے کی باری کوئی نہیں آئے گی. یہ تو حقیقت ہے. یہ تو ظاہر ہے عوام پھر اس طریقے سے, کیونکہ کے پی کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, کوئی ایسا وہاں تو اب مسلسل اتنے عرصے سے 10 سال سے زیادہ حکومت ہے. اس لیے اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نون لیگ کے زخموں کے اوپر مرہم اس اعتبار سے رکھ رہی ہے, تو وہ ایک یہ نظام اس طریقے سے چلتا جائے گا. حقیقت بات ہے خان صاحب جو باتیں اب کر رہے ہیں نا, اگر یہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کرتے سٹارٹ سے ہی, میں نے 2018 کے الیکشن کی رات یہ کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے مضبوط اگر کوئی انسان ہے نا تو وہ عمران خان ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اسے دولہا بنا کے لائی تھی. ٹھیک ہے, شروع میں وہ بلی مار لیتے نا, جو وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ میرا آرمی چیف اگر یوں کر دے, میرا ڈی جی آئی ایس آئی یوں کر دے تو میں تو اسے فائر کر دوں گا. کیا تو کوئی نہیں, وہ اعلی کار بنے رہے ان دونوں کے ہاتھوں. الٹیمیٹلی وہ دونوں تو سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے, خان صاحب اندر ہیں. اور مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ جو ہینڈلرز ہیں وہ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے پھر بلی چڑھایا تو ایک عوامی لیڈر کو. تو میں اس وجہ سے دکھی ہوں کہ یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے بالکل. اور اسی لیے میں نے 9 مئی کی رات کو بھی لائیو اپنے سیشن میں بات کی تھی, بڑوں تک بات پہنچ گئی الحمدللہ, لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی, ساروں تک پہنچتی ہیں. اس کے بعد سے مسلسل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنے معاملات کو اب اس حوالے سے درست کریں.
اگر آپ ان ہینڈلرز کو سزا نہیں دے سکتے تو آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو کیوں سزا دیں گے؟ آپ دیکھیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب، میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں، دلیر آدمی ہیں، اپ رائٹ بندے ہیں. کتنی کوشش کی سپریم کورٹ نے اس دن، لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ سازش کی. وہ سپریم کورٹ کا سٹائل یہی ہوتا ہے بات کرنے کا کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا نام دے دیں. ٹھیک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں وہ حامد خان صاحب کی وجہ سے نہیں لیا. جسٹس شوکت صدیقی نے بھی کبھی نام نہیں لینا تھا. وہ میری طرح بڑے ایک اپ رائٹ قسم کے بندے ہیں اور وہ ٹروتھ لور ہیں. انہوں نے کبھی بھی نام نہیں لینا تھا خان صاحب کا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو کلپرٹ ہے وہ ہینڈلرز ہے. خان صاحب تو مورا تھے نا، وہ کبھی بھی نام نہیں لیں گے خان صاحب کا کہ جی بھائی، وہ پوچھ رہے تھے نا قاضی صاحب کے بینیفیشری پھر کون ہوا. ان کا نہیں، میں نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اگر میں نے پینشن ہی لینی ہوتی وہ تو مجھے مل رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اصل ہینڈلرز جو ہے نا ان کو پکڑا جائے. تو ان میں سے ایک کو تو نوٹس ہو گیا نا، 2-3 بندوں کو.